السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ قرآن کریم کے متعلق کچھ سوالات پوچھے گئے ہیں کہ کیا قرآن مجید کو موبائل میں رکھنا اور پڑھنا جائز ہے؟ اگر موبائل میں قرآن اپلیکیشن موجود ہو تو کیا بیت الخلاء میں جاتے ہوئے یہ عمل قرآن کی بے حرمتی کے زمرے میں آئے گا؟ اور اسی طرح قرآن مجید کو موبائل پر پڑھنے سے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا قرآن کے اوراق سے دیکھ کر پڑھنے سے ملتا ہے، یا اجر و ثواب میں کوئی فرق ہوگا؟ موبائل میں قرآن کریم کی اپلیکیشن رکھنا اور اس سے مستفید ہونا دونوں طریقے جائز ہیں۔ جہاں تک یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ اگر کسی کے موبائل میں کوئی قرآنی ایپ موجود ہو تو کیا اسے واش روم میں لے کر جا سکتے ہیں، تو محترم بھائی گزارش یہ ہے کہ یہ جو ایپ یا یہ جو سافٹ ویئر ہوتا ہے یہ باقاعدہ قرآن کریم کے مصحف کے حکم میں نہیں آتا، بلکہ یہ قرآن کریم کا ایک عکس ہوتا ہے، اور باقاعدہ موبائل کے اندر یہ ایک فولڈر یا ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے، اس کے اندر یہ قرآن کریم موجود ہوتا ہے۔ تو لہٰذا علماء نے اس چیز کی رخصت دی ہے کہ آپ اس موبائل کو کہیں پر بھی لے کر جا سکتے ہیں۔ جو ممانت ہے وہ قرآن کریم کی ہارڈ کاپی جسے مصحف کہا جاتا ہے، وہ آپ بیت الخلاء یا کسی اور گندی جگہ پر نہیں لے کر جا سکتے۔ جو اپلیکیشن ہوتی ہے وہ اس حکم میں نہیں آتی۔ آپ اس مثال کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ایک شخص قرآن مجید کا حافظ ہو اور اس کے سینے میں قرآن کریم محفوظ ہو، تو وہ شخص جس طرح واش روم میں بیت الخلاء میں جا سکتا ہے، واپس آ سکتا ہے، اگرچہ قرآن کریم پورا کا پورا اس کے سینے میں محفوظ ہے، لیکن جس طرح اس کے بارے میں کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ قرآن کریم کے بے حرمتی کر رہا ہے، وہاں پر سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے سینے کے اندر محفوظ ہے۔ تو اسی طرح جو موبائل کے اندر جو ہے وہ اپلیکیشن موجود ہوتی ہے، وہ بھی بالکل کوئی شخص سامنے اس قرآن کریم کو سامنے یعنی سکرین کے اوپر کھول کر واش روم میں نہیں لے کر جاتا، بلکہ وہ باقاعدہ لاک لگا ہوتا ہے، پھر اس موبائل کی سکرین کے اندر ایک اپلیکیشن ہوتی ہے، اس اپلیکیشن کو اگر اوپن کیا جائے تو اس کے بعد قرآن کریم وہ اوپن ہوتا ہے۔ تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، تو اس لیے علماء نے اس چیز کی رخصت دی ہے کہ آپ اس کو دوسری جگہوں پر لے جا سکتے ہیں، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس میں پھر نیت کا بھی عمل دخل ہے، کیونکہ انسان کی نیت یہ قطعاً نہیں ہوتی کہ وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قرآن کریم کی بے حرمتی کرتے ہوئے اسے وہاں پر لے کر جا سکتا ہے، بلکہ یہ بوجہ مجبوری ہوتا ہے۔ جہاں تک آپ نے یہ سوال پوچھا کہ قرآن مجید کو اگر پڑھا جائے تو عام حالات میں جس طرح انسان مصحف کے اوپر سے دیکھ کر یعنی اوراق کے اوپر سے دیکھ کر پڑھتا ہے قرآن کریم کو ہاتھ میں پکڑ کر، یا پھر اسی طرح اگر کوئی شخص موبائل اپلیکیشن سے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو کیا تلاوت میں یا اس کے اجر و ثواب میں کوئی کمی ہوتی ہے یا نہیں؟ تو محترم بھائی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، وہ بھی قرآن کریم اس کے الفاظ، اس کے تلفظ، اس کی ادائیگی ویسے ہی ہوتی ہے جس طرح ایک مصحف کے اوپر سے آپ دیکھ کر پڑھتے ہیں۔ لیکن اس چیز کو یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ آپ اس چیز کو ہمیشہ معمول نہ بنائیں، یعنی جو موبائل کے اندر قرآن کی اپلیکیشن ہوتی ہے وہ آپ کی سہولت کے لیے ہے، یعنی ہر وقت آپ کے پاس قرآن کریم رکھنا، مصحف کو ساتھ لے کر جانا یہ ممکن نہیں ہے، تو اس لیے آپ کی آسانی کے لیے یہ سافٹ ویئر بنائے گئے ہیں کہ آپ قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھنے کے لیے کسی جگہ پر بھی آپ قرآن کریم کی تلاوت کر سکیں، لیکن اس کو ہمیشہ کا معمول نہیں بنانا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس باقاعدہ مصحف موجود ہے کتابی صورت میں، جس طرح آپ گھر کے اندر موجود ہیں یا کسی اور جگہ پر، اور آپ کے پاس وہ باقاعدہ قرآن کریم کتابی صورت میں موجود ہے، تو پھر بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو ہاتھ میں لے کر باوضو ہو کر باقاعدہ اس کی تلاوت کریں۔ یعنی یہ صورت انتہائی تکلیف دہ ہے کہ لوگوں کے گھروں میں پورا سال بلکہ پوری زندگی قرآن کریم غلاف میں لپٹے ہوئے رہتے ہیں،
اور وہ موبائل کا سہارا لے کر ایک فارمیلٹی پوری کر لیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کریم کا حق ادا کر دیا۔ جو اصل عقیدت اور محبت آپ کے اس مصحف کو ہاتھ میں اٹھانے سے پیدا ہوتی ہے وہ موبائل کے اندر قرآن کریم کی تلاوت سے پیدا نہیں ہوتی۔ تو اس لیے قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کیجیے، اور یہ جو سہولت ہے اس کو سہولت تک ہی محدود رکھیے، اس کو اپنے اوپر لازم نہ کیجیے۔ گھر کے اندر جو آپ کے پاس قرآن کریم کتابی صورت میں موجود ہے اس کو بھی کھول کر پڑھیے، اس کی تفسیر کو بھی کھول کر دیکھیے، اور اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کیجیے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔